ایک ایسا انسان جو قدرت سے لڑ رہا تھا، اس نے قدرت کو چیلنج کیوں کیا اور یہ کہا کہ میں 150 سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مائیکل جیکسن کی زندگی کے کچھ ایسے رازوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے آپ پہلے سے شاید ناواقف ہیں۔ مائیکل جیکسن کو بچپن میں کسی نجومی نے بتایا کہ وہ 70 سال کی عمر پائے گا۔ اس نے نجومی کی یہ بات سنی تو بڑے دعوے سے جواب دیا کہ میں تمہیں 150 سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا۔ نجومی نے حیرت سے سیاہ فام نوجوان کی طرف دیکھا تو نوجوان بولا کہ افسوس، تم مجھے 150 سال تک زندہ نہیں دیکھ سکو گے کیونکہ تم مجھ سے 100 سال پہلے مر چکے ہوگے۔ نجومی نے اس بیوقوفانہ دعوے پر کہکا لگایا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ناظرین، اگر آج ہم مائیکل جیکسن کی زندگی کا تجزیہ کریں تو یہ ہمیں 2 حصوں میں تقسیم ہوئی نظر آتی ہے، ایک قدرت کے فیصلوں کا انکار اور دوسرا موسیقی۔ مائیکل جیکسن دنیا موسیقی کا شہنشاہ تھا۔ اس نے راک، فنک اور سول موسیقی میں کمال کر دیا۔ وہ کنگ آف میوزک تھا۔ وہ اپنے والد کا 7واں بچہ تھا۔ یہ ایک سیاہ فام خاندان تھا اور یہ بھی دوسرے سیاہ فام خاندانوں کی طرح برسوں سے جسمانی، ذہنی اور روحانی غلامی سے آزادی کی کوشش کر رہا تھا۔ 20ویں صدی کے 5ویں دہائی میں امریکہ کے غلاموں کو تھوڑی تھوڑی آزادی ملنا شروع ہوئی تو انہوں نے سفید فام آقاؤں کے ان پسندیدہ اور محبوب شعبوں کا انتخاب کیا جن سے یہ لوگ امریکی معاشرے میں وقار بھی حاصل کر سکتے ہوں اور سفید فام آقاؤں سے بدلہ بھی لے سکتے ہوں۔ چنانچہ یہ لوگ موسیقی اور رہبانیت میں جانے لگے۔ یہ لوگ پادری بن گئے اور راک موسیقی کا میدان سر کرنے لگے۔ اس دور میں اس کے بڑے بھائیوں نے بھی ایک چھوٹا سا بینڈ بنا لیا۔ یہ لوگ کلیساؤں کے سامنے، ریلوے اسٹیشن اور ڈاؤن ٹاؤن میں کھڑے ہو جاتے۔ وہ میوزک بجاتے، گانے گاتے، ڈانس کرتے اور لوگ ان کے فن کی داد دیتے۔ یہ لوگ چھوٹے بڑے سٹیج پر بھی پرفارم کیا کرتے تھے اور انہوں نے ایک اپنا البم بھی بنایا اور ان کے ایک گانے آئی وانٹ یو بیک نے 1969 میں مقبولیت بھی حاصل کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ بینڈ صفحہ اول میں شامل نہ ہو سکا، جبکہ مائیکل جیکسن اس بینڈ میں تنبورا اور بونگ بجایا کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں بے شمار آئیڈیاز آتے تھے۔ وہ ان آئیڈیاز کو عملی شکل بھی دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے بڑے بھائیوں اور والد کے جبر کا شکار تھا۔ اس کے والد اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا کرتے تھے، جبکہ وہ اپنے 6 بڑے بھائیوں کا سب سے چھوٹا تھا۔ وہ اس سے ذاتی غلام جیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ اس فضا میں اس کے آئیڈیاز گھٹ گھٹ کر مرنے لگے۔ وہ ایک جینیس انسان تھا، جبکہ وہ تخلیق کے جوہر سے شارخ تک بھرا ہوا تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسے لوگ زیادہ دنوں تک دوسروں کے ماتحت نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ اس نے بھی ایک دن بھائیوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اتار دیا۔ وہ جیکسن 5 سے الگ ہو گیا۔ اس نے امریکہ کے مشہور موسیقار کونسی جونر کے ساتھ مل کر ایک اپنا پہلا سولومو البم آف دی وال لانچ کر دیا، جبکہ یہ البم 1978 میں ریلیز ہوا اور اس کی 1 کروڑ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے 3 گانے چند ہی ماہ میں امریکی اور یورپین باشندوں کے ہونٹوں کا حصہ بن گئے، جس سے مائیکل جیکسن موسیقی کا دیوتا بن کر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کامیابی تھی۔ یہ کامیابی اس کے لیے پرانی شراب ثابت ہوئی۔ وہ شہرت، غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا، اور یہی وہ دور تھا جب اس نے نیو یارک کے نجومی کو 150 سال تک زندہ رہنے کا چیلنج دے دیا۔ مائیکل جیکسن کو 4 چیزوں سے نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی۔ وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی۔ وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی۔ وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھروچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا، اور اسے عام لوگوں کی طرح 60، 70 یا 80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے، 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور لاکھوں کروڑوں فین کی موجودگی میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔
مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 نفرتوں اور 4 خواہشات کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں ایک اپنا دوسرا البم بھی لانچ کر دیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ 1 ماہ کے اندر اس البم کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور یہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ اس نے اس خواہش کی تکمیل کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پلاسٹک سرجری اور سکن بلیچنگ شروع کروا دی۔ وہ پلاسٹک سرجری کے درجنوں مراحل سے گزرا، لیکن اس نے صرف 2 کا اعتراف کیا۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ اس نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت چینج ہو گئی۔ وہ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ ایک گورا چٹا مائیکل جیکسن بن گیا۔ اس نے 1987 میں اپنا ایک تیسرا البم جاری کیا۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی۔ اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر گیا، موسیقی کے شوز کیے اور ان شوز سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے تعلق توڑ دیا، جبکہ اس نے کرائے پہ اپنے گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اپنے پرانے تمام دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہیں وہ مصنوعی زندگی کے راغب میں بھی پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پرسلے کی بیٹی لیزا میری پرسلے سے شادی بھی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے، جبکہ اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے اپنا ایک بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا، اور اسی طرح اس کی ایک بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑوا لی، لہٰذا اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکات کرتا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن کے ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم اور وائرس سے بچنے کے لیے لوگوں سے دستانے پہن کر ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے اپنے منہ پر ماسک چڑھا لیتا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ہر حصے کا معائنہ کرتے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا، اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا، جبکہ اس نے اپنے لیے فالتو اعضاء کا بھی بندوبست کر رکھا تھا، جن میں دل، جگر، پھیپھڑے، گردے اور آنکھیں شامل ہیں۔ یہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھایا کرتا تھا، اور ان ڈونر نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے تھے، چونکہ اسے یہ یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون 2009 کی رات آئی۔ اسے اچانک سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی۔ اس کے ڈاکٹر نے ملک بھر سے سینئر ڈاکٹر کو اس کی رہائشگاہ پر جمع کیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے، تو یہ اسے ہاسپٹل لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، وہ ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی، وہ جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا۔ وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کی موت کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ سے زائد لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بھی بیٹھ گیا، اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، جبکہ اس کی ٹانگوں، پسلیوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلر کا محتاج ہو چکا تھا، چونکہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹر اسے موت سے نہیں بچا سکے۔ وہ بھی ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے شفٹ ہو گیا جس میں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے۔ یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔
مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کوئی راک سٹار ہو یا کوئی فرعون، وہ 2 من مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ قبر کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔